الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ونبي رسولنا وأعلانا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا إلى سبيلكم آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز کے ساتھ مل کر ہدیہ تحفہ درود و سلام بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی کی سعادت حاصل کی بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سلطان الانبیاء امام المرسلین بالغ اللولا بکمالہ کاشف الدجى بجمالہ حسنت جميع خصالہ صلوا علیہ وآلہ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال
قابل قدر عزت والا میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم میری اور آپ کی جملہ حاضری کو بارگاہ ربوبیت میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس بندہ ناچیز نے سورۃ النحل آیت نمبر 126 کی تلاوت کی۔ آپ کے سامنے آج پیران پیر مرشد کامل حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس عرض کروں گا۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم و شان اہل بیت عظام ہیں، حسنی اور حسینی سید ہیں، اور یہ چشم و چراغ آل رسول کا، جن کی سن ولادت 470 میں علامہ نقوشی لکھتی ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دور میں تشریف لائے، جس طرح اللہ پاک نے نبیوں میں رتبہ آقا دو جہاں کا رکھا، اس طرح ولیوں میں رتبہ غوث اعظم کا رکھا۔ جو آیت مبارکہ میں نے خطبے کے اندر اس موضوع کی زینت بنائی، اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ادعو الی سبیلکم، لوگوں کو حق کی طرف بلاؤ، لوگوں کو حق کا آواز سناؤ، لوگوں کو دین اسلام کی پہچان بتاؤ، لوگوں کو دین اسلام کی طرف راغب کرو۔ ادعو الی سبیلکم، یعنی اس قرآن پاک کی آیت کے اندر اللہ پاک نے جو مقام بیان کا، تقریر کا، واعظ کا، خطبے کا، ان سب لفظوں کا معنی ایک ہی ہے۔ تقریر کا معنی کرنا نہیں ہے، سمجھانا ہے۔ واعظ کا معنی سننا نہیں ہے، اصلاح کرنی ہے۔ یعنی تقریر کو اصلاح کہہ لیں، واعظ کو بیان کہہ لیں۔ اس تقریر، بیان، واعظ، تقریر، خطبہ جو آج ہم نے اس پرفتن دور کے اندر اس واعظ کو، تقریر کو، بیان کو، خطبے کو محض اپنے اپنے ذہنوں میں ایک رسم سمجھ رکھا ہے۔ مرضی پڑے آ جاؤ، کسی جلسے میں، کسی محفل میں، کسی عالم دین کو سننے کے لیے کسی میدان میں اتر جاؤ، یعنی فقط ہماری مرضی ہے، نہ ہمیں اس کے بارے میں بیان کیا چیز ہے، واعظ کیا چیز ہے، خطبہ کیا چیز ہے۔ اور ایمان والو، اللہ نے اس خطبے کو، اس بیان کو، اس تقریر کو قرآن کے اندر اللہ نے اپنی عبادت کہا۔ قرآن کے اندر اللہ نے اس کو عبادت کہا۔ وَادْعُوا إِلَىٰ سَبِيلِكُمْ، اللہ کا قرآن کہتا ہے لوگوں کو حق کی طرف بلاؤ، لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ، لوگوں کو نصیحت کی طرف بلاؤ، لوگوں کو واعظ کی طرف بلاؤ۔ آج میں نے آپ کو یہ مسئلہ سمجھانا ہے، ہمارے اس پرفتن دور کے اندر بیان کی حقیقت کیا ہے، واعظ کی حقیقت کیا ہے۔
کیا کوئی رسم بن چکی ہے؟ ہماری مرضی بن چکی ہے؟ ہمارا بیان ارادہ بن چکا ہے؟ اور سنو، سلف صالحین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب واز فرماتے ایسے لگتا کہ پورا کا پورا ابو بکر صدیق ایمان والوں کے سینے میں اترنے والا ہے۔ تو اس واز و نصیحت کی خاطر کئی ایسے دلائل عرض کروں گا اور کئی ایسے نقاط اور حدیثیں عرض کروں گا۔ سنیے بیان، اللہ نے ارشاد فرمایا وَادْعُوا إِلَىٰ سَبِيلِكُمْ، اے ایمان والا بیان تیرے لیے نصیحت ہے۔ بیان سنے گا تو عقیدے کا پتہ چلے گا، بیان سنے گا تو دین کا پتہ چلے گا، عالم دین کے قریب آئے گا تو دین کی اصلاح ہوگی، تیرے علم کے اندر، تیرے ذہن کے اندر علم کا خزانہ آئے گا، تیرے کو دین پر چلنے کے لیے آسانی ہوگی، کیونکہ واز بیان آواز کا نام نہیں ہے، واز نعرے کا نام نہیں ہے، واز نصیحت کا نام ہے۔ تو اب اس نصیحت کا مقصد کیا ہے؟ اگر 1 گھنٹہ پہلے آ کر آپ جامع مسجد نگینہ کے اندر اور نبی کے دیوانوں بیٹھ جاتے ہو، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی مثال نہیں ہے، یہ کوئی تیرا میرا بنایا ہوا نکتہ نہیں ہے، بلکہ یہ عرش والے مالک کا حکم ہے اور مدینے والے محمد کا فرمان ہے ادعوا الی سبیلکم۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں کو نصیحت کی طرف بلاؤ، لوگوں کو تقوی کی طرف بلاؤ، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاؤ، لوگوں کو اللہ کے دین کی سمجھ کی طرف بلاؤ۔ تو پتہ یہ چلا یہ واز کرنا، بیان کرنا، یہ اللہ کا قرآن اپنے نبیوں کو بھی فرما رہا ہے، ولیوں کو بھی فرما رہا ہے، قیامت تک ہر نبی کے امتی کو یہ درس دے رہا ہے کہ بیان سننا ہمارے لیے جس طرح نماز عبادت ہے تو یہ بیان سننا بھی عبادت ہے۔ اسی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ یعنی دین کی بات سننا عبادت، عقیدے کی اصلاح کرنا عبادت، ولیوں کی شان سننا عبادت، اللہ کے ہر اس ولی کا، اللہ کے ہر اس قرآن کی آیات کا تذکرہ سننا عبادت ہے۔ اور اس عبادت کے لیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود واز فرمایا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی مسجد نبی قیامت تک گواہ ہے، فرمایا کہ وہ مسجد نبی کا منبر تھا، بیان فرمانے والا آمنہ کا لال تھا، سننے والا حضرت بلال تھا۔ وہ مسجد نبی پاک کی مسجد نبوی کے منبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات فرمایا کرتے تھے۔ ایک کھجور کا تنکا، ایک کھجور کا تنا ہوا کرتا تھا، ایک کھجور کا منڈ کہہ لو، ایک کھجور کا درخت کہہ لو، وہ سوکھ گیا تو مسجد نبوی کے اندر منبر پر تیرے میرے رسول اپنی پشت مبارک، پیٹھ مبارک، اس کا سہارا لے کر ٹیک لگا کر خطبہ رسالت بیان کیا کرتے تھے۔ تو بیان کرنا بھی سنت ہے، سننا صحابہ کی سنت ہے۔ تو یہ بیان رسول اللہ کی سنت ہے، سننا ابو بکر صدیق کی سنت ہے، سننا عمر فاروق کی سنت ہے، سننا علی المرتضیٰ عثمان غنی کی سنت ہے، سننا حضرت زید کی سنت ہے، سننا حضرت بلال کی سنت ہے، کیونکہ تیرا میرا نبی جب مسجد نبوی کے منبر پر واز فرماتے سارے صحابہ اللہ کے رسول کا واز سننے کے لیے آتے۔ تو یہ واز بیان صحابہ کرام آ کر بیٹھ جاتے، واز سنتے، تو یہ پتہ چلا یہ بیان کرنا آقا کی سنت ہے۔ وقت سے پہلے آ جانا اللہ کی عبادت بھی ہے، صحابہ کی سنت بھی ہے۔ اللہ کی عبادت بھی ہے، صحابہ کی سنت بھی ہے، اور قرآن کا حکم بھی ہے وَادْعُوا إِلَىٰ سَبِيلِكُمْ، لوگوں کو نصیحت کی طرف بلاؤ،
تو نصیحت لینے کے لیے ہدایت اللہ دیتا ہے، لیکن ہدایت کے مسئلے سمجھنے کے لیے ہمیں وقت سے پہلے آنا ہے۔ آ کر فقط جمعہ 2 رکعت کا نام نہیں ہے، جمعہ خطبہ سننے کا نام نہیں ہے، جمعہ واعظ و نصیحت سننے کا نام ہے۔ کچھ دیر پہلے آ جاؤ، اللہ کی واعظ و نصیحت سن کر اپنے سینیوں کو مدینہ بنا لو اور علم میں اضافہ کر لو، کچھ اعمال میں بھی نیکیاں آ جائیں اور عبادت ہو جائیں۔ اوانیدان قدر میں حدیث بیان کر رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کے تنکے کے ساتھ، کھجور کے مڈھ کے ساتھ اور کھجور کے سوکھے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر وعظ فرمایا کرتے تھے۔ اللہ والے آپ کو پتہ ہے بڑے سخی ہوتے ہیں، دین پر بڑے بڑے صحابہ خرچ کرتے ہیں۔ وہ صحابہ بھی ہیں جنہوں نے تن کا تن من کا من دین کی خاطر لٹا دیا، سب کچھ قربان کر دیا۔ ایک صحابی مجمع میں کھڑا ہوا، فدا کا بھی بونی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان جائے، اگر حکم ہو تو یہ کھجور کا تنکا اٹھا کر ایک بڑا پیارا خوبصورت جناب والا میں ممبر بنا دوں، اس ممبر پر آپ بیٹھ کر وعظ فرمایا کریں۔ اللہ کے رسول نے اس سخی کی دعوت کو قبول کیا، اس صحابی رسول نے ممبر بنایا، ممبر بنا کر رسول اللہ کو ممبر پر بٹھا دیا، مسجد نبوی کا ممبر بن گیا۔ تیرے میرے کملی والے آقا ممبر پر بیٹھ کر اور دنیا والوں یہی بیان کر رہے تھے، یہی حدیث بیان ہو رہی تھی جو صحابہ سننے کے لیے آئے تھے، نبی فرمانے کے لیے آئے تھے۔ تو یہ بیان ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی خطبہ شروع فرمایا، وہ کھجور کا جو تنکا تھا ایسے بل بل کر رونے لگا جیسے کہ ایک بچہ اپنی ماں سے جدا ہوا ہے۔ جیسے ایک بچہ اپنی ماں کی جدائی میں رو رہا ہے، وہ ایسے رونے لگا، تنکا کھجور کا رونے لگا، وہ مڈھ کھجور کا، وہ کھجور کا درخت ٹھاڑے مار مار کے رونے لگا۔ فرمایا کہ جیسے ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کی جدائی کے لیے رو رہا ہوتا ہے، ماں کی بے تابی کے لیے رو رہا ہوتا ہے، ماں کی فرمایا جدائی کے لیے رو رہا ہوتا ہے، اس کو جیسے ہی اٹھاتی ہے بچہ چپ ہو جاتا ہے، وہ سینے سے لگاتی ہے بچہ چپ ہو جاتا ہے۔ اگرچہ ہزارہ مائیں اٹھا لے، ہزارہ لوگ اٹھا لے، وہ بچہ خاموش نہیں ہوتا جب تک اس کو اس کی ماں نہ اٹھائے۔ روتے ہوئے کو خاموش کرانا فرمایا ہر عورت کا کام نہیں، اور روتے ہوئے کو چپ کرانا اس کی ماں کا کام ہے، اس کی ماں کا کام ہے۔ تو بچہ سمجھتا ہے کہ میں بہن کی گود میں ہوں، خالہ کی گود میں ہوں، پھپھو کی گود میں ہوں، لیکن وہ خاموش نہیں ہوتا جب تک ماں کی گود نہ آئے، جب تک ماں کا چھاتی نہ آئے، جب تک ماں کا سینہ نہ آئے۔ تو جیسے ماں چھاتی سے لگاتی ہے بچہ خاموش ہو جاتا ہے، پتہ چلا یہ محبت ماں بانٹتی ہے۔ تو جب اللہ کے رسول نے کھجور کے تنکے کو ایسے روتے ہوئے دیکھا جیسے ایک بچہ رو رہا ہے، کملی والے آقا نے تشریف لے آیا کر سینے سے لگایا، وہ رونے والا کھجور کا درخت سوکھا ایسے خاموش ہو گیا، سکسیاں بھر بھر کر رونے لگا۔ عرض کی اللہ کے رسول مجھ سے کیا خطا ہو گئی؟ روزانہ آپ سہارا نبوت لے کر بیان فرماتے، میں آپ کے جسم کو مس کرتا، بوسے دیتا، میں کہتا دنیا کے ہر درخت کو، وہ دنیا کے ہر تنکے کو، تم سب نیچے ہو، میں تم سے اوپر بھی ہوں، افضل بھی ہوں، اعلیٰ بھی ہوں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو خاموش کرایا، درخت کی فریاد سنی تو پتہ چلا ایک کھجور کا تنکا نبی کو پہچانتا ہے، جو اشرف المخلوقات اللہ اور اس کا رسول فرمائے وہ نبی کے معجزات کا انکار کرتا ہے، نبی کی عظمت کا انکار کرتا ہے۔ پتہ چلا تنکے کو، کھجور کے درخت کو بھی پتہ ہے یہ کملی والے میرے لیے بھی رحمت ہے۔
اللہ کے رسول نے جیسے سینے سے لگایا وہ خاموش ہو گیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اگر چاہو تو میں تمہیں اس منبر کے نیچے دفن کر دوں تاکہ تو قیامت تک محمد کے قدموں کو بوسہ دیتا رہے، اگر چاہیں تو ہرا بھرا کر کے تیرے کو جنت میں لگا دوں، قیامت تک مومن تیری کھجوریں کھاتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کو ہرا کیا، جنت کا ضامن بنا دیا۔ جنت کے اندر اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک روایت کے اندر ہے صحابہ نے منبر رسول کے قدموں میں اس کھجور کے تنکے کو دفنا دیا۔ ایک روایت ہے اللہ کے رسول نے ہرا بھرا کر کے جنت میں لگا دیا، قیامت تک مومن اس کے پھل کھاتے رہیں گے، یہ سب کو پھل محمد کی نسبت کے صدقے دیتا رہے گا۔ تو عزیزان قدر، یہ واعظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان خالی مسجد نبی کا منبر گواہی نہیں دے گا، بلکہ اللہ کا خانہ کعبہ بھی جب فتح مکہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر بیٹھ کر لوگ طواف کر رہے تھے، رسول اللہ کعبے کی دیوار کے ساتھ پشت لگا کر اونٹنی پر بیٹھ کر لوگوں کو واعظ فرما رہے تھے۔ یعنی یہ کعبہ بھی اللہ کے رسول کی واعظ کا، عظمت کا، شان کی گواہی دے رہا ہے، اور کعبہ بھی کہہ رہا ہے اور دنیا والوں تم نے بڑے بڑے بیان سنے ہوں گے، لیکن میں اس نبی کا بیان سن رہا ہوں جس نے میرے کو آ کر آواز دیا، میرے کو آ کر عزتوں سے نواز دیا، شان مرتبے سے نواز دیا۔ یہ بیان فقط رسم نہیں، یہ کسی عالم دین کو سننا فقط ایک ٹائم پاس نہیں، بلکہ یہ اللہ کی عبادت ہے۔ قرآن کا فیصلہ ہے ادعو، لوگوں کو بلاؤ، الی سبیلکم، اور اللہ کی رضا کے لیے، واعظ و نصیحت کے لیے۔ تو اب واعظ و نصیحت یہ قرآن کی نص سے، نبی پاک کے فرمان سے عبادت ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ نے علم حاصل کر لیا، عالم دین بن گئے، واعظ و نصیحت نہیں کرتے تھے، بیان نہیں کرتے تھے۔ کئی مرتبہ بزرگوں نے فرمایا حضور منبر پر بیٹھ کر ہمیں تھوڑی سی واعظ و نصیحت کیا کریں۔ آپ فرماتے تھے یہ منبر رسول ہے، میرے اندر ہمت نہیں ہے، میں کیسے کھڑے ہو کے، لوگ عربی میں بڑے بڑے فصیح، بڑے بڑے مبلغ بیٹھے ہیں، میں ان کے سامنے کیسے بیان کروں، کیسے اللہ کے رسول کے دین کی گنگناؤں۔ تو آپ خاموش رہے، یہاں تک کہ خواب کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیارت سے شرف عطا فرمایا، آپ کو زیارت ہوئی، فرمایا کہ بغداد کی گلیاں خوشبو سے مہک اٹھی، تیرے میرے رسول تشریف لائے، صحابہ بھی ساتھ ہیں، مجمع صحابہ کا ہے، اللہ کے رسول حضور غوث پاک کے خواب کے اندر ہے، آ کر فرمایا بیٹا عالم بن چکے ہو، ڈگریاں حاصل کر چکے ہو، ولایت کی مہر مل چکی ہے، اب میرے دین کے لیے منبر پر بیٹھ کر واعظ فرمایا کرو، منبر پر بیٹھ کر نصیحت فرمایا کرو، لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ، لوگوں کو واعظ و نصیحت کی طرف بلاؤ، لوگوں کو واعظ سناؤ۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی فدا کا بھی ہوئی یا رسول اللہ، مجمع کے اندر بڑے بڑے فصیح، بڑے بڑے مبلغ، بڑے بڑے عربی کے مہر نکتہ دار بیٹھے ہوتے ہیں، میں اس قابل نہیں ہوں منبر پر کھڑے ہو کر تیرے نبی کی تیری پیاری حدیث سناؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد القادر منہ کھولو، جیسے ہی منہ کھولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی
محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں لعاب دھن مبارک ڈالا. وہ بھی لعاب دھن جو ابوبکر صدیق کی ایڑی پر لگے تو زہر ختم ہو جائے، وہ کنویں میں ڈالا جائے تو کڑوا پن ختم ہو جائے. وہ آب زمزم کے اندر کنویں میں ڈالے تو صحابہ فرمائے جھوٹا مجھے مل جائے، کوئی کہتا ہے جھوٹا مجھے مل جائے. میرے کملی والے آقا کے آنسو میں آنسو جاری ہو گئے. فرمایا میرے صحابہ آج تم میرے پیار میں، میری محبت میں میرے جھوٹے مبارک کو بڑی بے راغب ہو کر، محبت کے ساتھ ہو کر لے رہے ہو، اور میں نے قرب قیامت آخری امت جنہوں نے میرے کو نہیں دیکھا اور نہیں دیکھیں گے، وہ بھی اپنا ارادہ رکھیں گے کہ آج ہمیں بھی اللہ کے رسول کا جھوٹا مل جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی محبت کو دیکھتے ہوئے وہ آب زمزم کے چاروں کنارے پہ کنویں پہ بیٹھ کر رسول اللہ نے جو زمزم نوش فرمایا، آپ نے اپنے ہونٹ مبارک کے قریب لگایا، پی کر فرمایا آج نہ ابوبکر صدیق کو دوں گا، نہ عمر کو دوں گا، نہ علی کو دوں گا. اللہ کے رسول نے وہ زمزم کا پانی پیا ہوا 2 گھونٹ آب زمزم کے اندر ڈال دیے. فرمایا قیامت تک میرا ہر امتی ایک سنت اسماعیل کی، ایک سنت محمد رسول اللہ کی سمجھ کر پیتا رہے گا. قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں پر رحم فرما دیا، رحمت کا دروازہ کھول دیا کہ یہ جو آب زمزم ہے اس کے اندر تیرے اور میرے رسول کا آب دہن ہے، لعاب مبارک ہے. اس لعاب مبارک کو اس لیے کھڑے ہو کر دنیا کا ہر پانی بیٹھ کر پینے کا حکم ہے. جب آب زمزم آ جاتا ہے تو آواز قدرت آتی ہے کھڑے ہو جا. یہ دونوں نبیوں کی ابتدا بھی ہے اور ان کا استقبال بھی ہے. تو فرمایا کہ وہ آب زمزم پیا تو عزیزان قدر یہ واعظ و نصیحت 7 مرتبہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک کے اندر تیرے اور میرے کملی والے آقا نے اپنا لعاب دھن ڈالا. فرمایا جب دوسری رات آئی پھر ولیوں کے شہنشاہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. آ کر کہا بیٹا واعظ و نصیحت فرمایا کرو. آپ فرماتی ہیں میں نے عرض کی ابا حضور میرے اندر ہمت نہیں ہے. فرمایا منہ کھولو. جیسے میں نے منہ کھولا تو 6 مرتبہ علی نے لعاب دھن ڈالا. 6 مرتبہ ڈالتی. فرمایا اب صبح بغداد کی مسجد میں بیٹھ کر منبر پہ واعظ کرنا. تو فرمایا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی آپ کے اندر اللہ کے رسول کا لعاب دھن اور علی المرتضیٰ کی ولایت کا، پھر اس ولایت کی اور نبوت کے لعاب دھن کی چاشنی یہ ملی کہ فرمایا کہ جب تک کسی ولی کی گردن پر آپ قدم نہ رکھیں وہ ولی بانی نہیں سکتا. وہ ولی بانی نہیں سکتا، وہ ولی مقام کو حاصل کر ہی نہیں سکتا. تو فرمایا کہ اگر ولایت کی مہر لگتی ہے تو وہ حضور غوث اعظم، ایک حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص آپ سے ناراض ہو گیا، حضور غوث پاک بھی ناراض ہو گئے. فرمایا وہ 300 ولیوں کے پاس گیا لیکن معافی نہ ملی، وہ ناراضگی ختم نہ ہوئی. آخر کر آ کر حضور غوث پاک کی چوکھٹ پر قدم رکھ دیا. حضور غلطی ہو گئی معاف فرما دو. فرمایا ہم نے تو اسی دن ہی معاف کر دیا تھا. تو فرمایا کہ 300 لوگوں نے کہا حضور غوث پاک اگر ناراض ہے تو دنیا کا کوئی ولی معافی نہیں دلا سکتا. تو فرمایا کہ وہ اگر معاف کرنے چاہیں وہ خود معاف فرما سکتے ہیں. تو فرمایا کہ اگر غوث پاک کا دروازہ چھوڑ کر کہیں ولایت نہیں ملتی، اس کو کہیں مقام نہیں ملتا، تو فرمایا یہ مقام اور ولایت فرماتے ہیں حضور غوث پاک نے واعظ فرمایا